عابد علی خان آئی ہاسپٹل چادرگھاٹ روڈ میں واقع کپڑا بینک میں روزنامہ سیاست فیض عام ٹرسٹ اور ہیلپنگ ہینڈ کی جانب سے مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کے تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ملک بھر میں فسادات، آفات سماوی متاثرین کی مدد کے لیے وہ تڑپ اٹھتے تھے اور پھر سیاست ملت فنڈ فیض عام ٹرسٹ کے امدادی قافلے متاثرین کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ جلسے میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان، ان کے ارکان خاندان بشمول ظہیر الدین علی خان کے فرزندان اصغر علی خان اور فخر الدین علی خان نے بھی شرکت کی، لیکن شدت غم کے باعث تینوں شخصیتیں خطاب نہ کر سکیں۔ جلسے کا آغاز قاری صدیق حسین کی قرأت کلام پاک سے ہوا اور پھر ڈاکٹر شوکت علی مرزا مینیجنگ ٹرسٹی ہیلپنگ ہینڈ نے ظہیر صاحب کی قومی و ملی خدمات پر بڑے ہی پر اثر انداز میں روشنی ڈالی اور کہا کہ وہ ہمیشہ ملت کی خدمت، غریب و ہونہار طلبہ کی مدد، مظلوموں کی حمایت کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جناب عامر علی خان، اصغر علی خان اور فخر الدین علی خان جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی سرپرستی میں ظہیر صاحب کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے ظہیر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رو پڑے اور کہا کہ ملت ایک ہمدرد اور وہ خود ایک بہترین دوست، بہترین شخصیت سے محروم ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظہیر صاحب کے انتقال سے ہم سب کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، جس کی تلافی مشکل ہے۔ انہوں نے ظہیر میموریل انسٹیٹیوٹ آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز قائم کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ یہ اس انسٹیٹیوٹ میں جو عابد علی خان ہاسپٹل کپڑا بینک میں قائم کیا جائے گا، SSC کامیاب طلبہ اور طالبات کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے منظورہ پیرامیڈیکل کورسز، سرٹیفکیٹ کورس اور 2 سالہ ڈپلومہ کورس کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیرامیڈیکل بورڈ تلنگانہ کے مسلمہ 2 سالہ ڈپلومہ کورس بھی سکھائے جائیں گے، جبکہ 10ویں جماعت کامیاب ناکام امیدواروں کے لیے 6 ماہ کا پیرامیڈیکل کورسز کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ موقع پر ڈاکٹر مخدوم محی الدین، جناب رضوان حیدر، جناب سید حیدر علی، ڈاکٹر سمیع اللہ، جناب علی حیدر عامر، پروفیسر مجید بیدار، پروفیسر شکور اور دوسرے موجود تھے۔ جناب ظہیر الدین علی خان کے ایصال ثواب کے لیے 100 مرد و خواتین میں بلینکٹس کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ ڈاکٹر یوسف حامدی، ڈاکٹر انور خان اور پروفیسر کانچا ایلیا نے بھی خطاب کیا اور ظہیر الدین علی خان صاحب مرحوم کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مسلم دلت اتحاد کے حامی تھے۔ پیش ہے اس خصوص میں اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں اور ساتھ ہی مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في
تھکے ہوئے انسان کی طرح میں اپنے گھر پہنچا تھا، اور ایک عادت ہے کہ اپنی روٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے واٹس ایپ میسیجز ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ اس میں جو پہلا میسیج تھا تقریباً 30-32 سیکنڈ کا ایک کلپ جو بعد میں بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی، بار بار دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کلپ کو ایز اٹ از افتخار بھائی کو فارورڈ کیا اور پوچھا کہ یہ خبر کیا ہے۔ تین لفظ میں انہوں نے فون کیا، he is no more۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سکتا کہتے کس کو ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے مکمل طور پر میں ساکن ہو چکا تھا، پھر اپنے آپ کو میں نے وہ قرآن مجید کی آیت دہرائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کسی کے انتقال کی خبر سن کر عام طور پر تکیہ کلام بنا ہے، مگر میری نظر میں یہ تکیہ کلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راستے پر تم گئے ہو اسی راستے پر ہم آ رہے ہیں۔ تم اپنی منزل تک پہنچ چکے، تمہاری ملاقات جس سے ہوئی ہے، موقع ملے تو ہمارے لیے ایک سفارش کر دینا، آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم کہ سیاست کا یا صحافت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ میرا تعلق صحافت سے نہیں رہا، لیکن جس چیز کا تعلق میرے اور ظہیر بھائی کے بیچ میں رہا، اگر اس کو میں سرسری نظر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ہم سب کو احساس ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی سنگینی کا احساس ہر خاص و عام کو ہے۔ ہماری سیاسی طاقت مدتوں سے ٹوٹ چکی ہے، اجتماعیت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، گروہی تعصب ہماری رگ جان کے اندر پیوست ہو گئی ہے، ہمارا مزاج فرقہ وارانہ، ہماری خواتین کا پردہ، ان کا حجاب تنقید اور امتیازی سلوک کی زد میں ہے۔ ادارے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، کسی بھی اونچی پوزیشن پر ہم جیسوں کو دیکھنے کے لیے بنا دوربین لگائے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ مدرسوں میں، ہسپتالوں میں، عوامی ہوٹلوں میں حلال کھانے کی سہولتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو عرصہ دراز سے قبرستان کے لیے زمین کا مطالبہ بھی حکومت کی برفدان کی نظر ہو چکا۔
ایسے ماحول میں اگر کوئی آواز تھی، اگر کوئی امید کی کرن تھی تو اس کا نام ظہیر تھا۔ یہ آواز، یہ روشنی دیتی ہوئی شمع پروردگار کی مرضی کے مطابق 7 اگست کی شام کو گل کر دی گئی۔ رشتے کے ٹوٹنے کا غم ان کی اہلیہ، ان کے بچے محترم جناب زاہد علی خان صاحب، عامر اور چند اور دوستوں کے علاوہ کون سمجھے، لیکن ظہیر کسی رشتے کا نام نہیں تھا، وہ پورا الفاظ اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جو جذبات اس وقت میرے میں ہیں گزشتہ چند دنوں سے، اس کی میں الفاظ کے ذریعے ترجمانی نہیں کر سکتا۔ شوکت صاحب نے جس طریقے سے جذباتی انداز میں ان کے بارے میں کہا، میں کیا کہوں۔ میرے سے بہت زیادہ قریب تھے، ہر کام میں میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں ایک بات کا یہاں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب کام میرے ذریعے ہی کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن جب بعد میں لوگوں نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا اور انہوں نے بتایا کہ یہ کام نہیں، یہ کام نہیں، یہ کام نہیں، کہ ظہیر صاحب نے ہماری مدد کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ پھر وہ ظہیر کیا تھے، انسان تھے، کیا تھے، کیسا کام کرتے تھے۔ معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن صرف ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے، اسی صورت سے یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ سب میں بہترین خراج عقیدت ہمارا یہی ہوگا کہ ہم ان کے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ کیسے بڑھائیں؟ میں یہاں کھڑے رہ کے میں خود پریشان ہو کے کیسے بڑھے گا، کیونکہ اچانک ان کی رحلت ہو گئی، جو کچھ سوچتا بھی نہیں تھا، سمجھتا بھی نہیں تھا، لیکن کرنا تو ہے، دنیا تو چلنی ہے۔ لوگ ہماری طرف آنکھیں گھر کی دیکھ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بے بس ہیں، معذور ہیں، ان کی ہم کو مدد تو کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور بندے کا وعدہ بھی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے کاموں میں خاص طور سے ان کے فرزندان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ یہ لیگیسی کو آگے بڑھائیں، اور میں ان کے ساتھ دن رات کی محترم جناب افتخار حسین صاحب، مرزا صاحب، عامر علی خان صاحب اور میرے دوست ظہیر الدین علی خان کے فرزندان اصغر علی اور ان کے چھوٹے بھائی معزز حاضرین، میرا تعلق ظہیر الدین علی خان سے اسکول سے زمانے سے رہا۔ وہ مجھ سے 1 سال جونیئر تھے، اور اسی اسکول سے میں نے 1975 میں اپنا SSC پاس کیا، اور وہ 76 میں SSC پاس کی۔ اس کے بعد پھر وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے نظام کالج چلے گئے۔ میں اپنا راستہ دوسرا دیکھتے ہوئے میں نے یونانی طب کو اختیار کیا، اور پھر میں BOMS کیا، MD کیا،
بہرحال لیکن 1975 میرے پاس آؤٹ ہونے کے بعد سے جب تک کہ ظہیر اس دنیا میں رہے ان کا میرا ملنا جلنا ایک ایسی چیز تھی کہ بغیر ہم ان سے بات کیے بغیر ہم ان سے ملے کے رہ نہیں سکتے تھے. کبھی اتفاق ایسا ہوتا کہ میں اپنے آفیشیل معاملات میں کبھی شہر اور شہر کے باہر چلا جاتا کیونکہ میں سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن کا ممبر بھی رہ چکا تو دلی میں جانا آنا بہت ہوتا تھا. تو کبھی 4-8 دن ہو جاتے تو ظہیر کا کال آتا بھائی کہاں ہیں آخر آپ یہ ہیبٹس کا راستہ بھول گئے کیا یا سیاست بھول گئے آپ. میں بولا بھائی میں یہاں نہیں ہوں ابھی میں دلی میں ہوں جیسے ہی واپس آؤں گا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے. اور جب کبھی میں ان کے پاس جاتا تو کبھی انہوں نے مجھے نام سے نہیں پکارا کیونکہ میں ان سے 1 سال سینئر تھا. انہوں نے کبھی میرے کو اکثر لوگ بولتے صاحب یوسف صاحب آئے تو نہیں بھائی یوسف صاحب مت بولو میرے بھائی ہیں انہوں بولتے تھے. اور جب بیٹھتے گفتگو کرتے تو سارے مسائل پر گفتگو ہوتی اور پھر یہ بولتے بھائی دیکھو یہ کام ہوا ہے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ کام ہوا ہے یہ کام کرنا ہے. کئی ایسے کام تھے جو بتاتے میں تھک جاتا تھا. بولا ظہیر تم سوتے کب ہے اٹھتے کب ہے کرتے یہ سارے کام کرتے کیسا گھر کیسا تمہارا زندگی کیسا. تو بولے بھائی یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں نا اللہ اگر اسے قبول کر لیا تو بس ہے. یہ شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک بذات انجمن تھی. It was an organization by himself and I am very proud that I am associated with ظہیر. اور ظہیر الدین علی خان کو مرحوم کہنا یا لکھنا نہ میرا دل گوارا کر رہا نہ میرا دماغ جو ہے اس کے لیے تیار ہے سوچنے کے لیے کیونکہ موت اس کی ہے جس کا زما کرے افسوس یوں تو مرنے کے لیے سبھی زمانے میں آتے ہیں. اور ایک کسی شاعر نے کہا تھا کہ موت سے کس کو استواری ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. اور ایک شاعر نے کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ بھائی وقت بہت کم ہے آپ ذرا احتیاط سے کام لیجئے. اور ایک شعر کہتے ہوئے میں 1-2 باتیں کہتے ہوئے رخصت چاہوں گا. چھری کی داغ سے کٹتی نہیں چراغ کی نو چھری کی داغ سے کٹتی نہیں چراغ کی لو بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے ٹرسٹ ہے اور کئی ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہے ظہیر زاہد علی خان صاحب اور پھر عامر علی خان نے مل کر جو ہے کئی کام کیے. یہ ایسے کام ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تا قیامت دنیا اس کو نہیں بلا سکتی. ہمیں اس قدر درد ہو رہا ہے تو ان کے فرزندان کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی بولنے کے قابل نہیں ہے کہ بولے تو کیا بولیں. تو بہرحال یہاں میں آغا سروج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر کلام سنائیں. تین چار تعزیتی خطرات ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوستوں کے اشک بہانے کے دن نہ تھے یہ دوستوں کے اشک بہانے کے دن نہ تھے اس نوجواں کا سوگ منانے کے دن نہ تھے اس نوجواں کا سوگ منانے کے دن نہ تھے. کہتی ہے موت بھی کف افسوس مر کے آج کہتی ہے موت بھی کف افسوس مر کے آج دنیا سے یہ ظہیر کے جانے کے دن نہ تھے. کہتی ہے موت بھی کف افسوس مر کے آج دنیا سے یہ ظہیر کے جانے کے دن نہ تھے. تقدیر سیاست کی رقم کر کے گئے ہیں ڈاکٹر تقدیر سیاست کی رقم کر کے گئے ہیں کم وقت میں سب کار اہم کر کے گئے ہیں
تقدیر سیاست کی رقم کر کے گئے ہیں، کم وقت میں سب کار اہم کر کے گئے ہیں، احساس یتیمی کا صحافت کو ہو کیوں کر، احساس یتیمی کا صحافت کو ہو کیوں کر، وہ پرورش لوح و قلم کر کے گئے ہیں، احساس یتیمی کا صحافت کو ہو کیوں کر، وہ پرورش لوح و قلم کر کے گئے ہیں۔ اور یہ خطابی کہ ملت سے اس کی ساری توانائی چھین لی، ملت سے اس کی ساری توانائی چھین لی، ہم غمزدوں سے صبر و شکیبائی چھین لی، ہم غمزدوں سے صبر و شکیبائی چھین لی، اب ربط ہی نہیں رہا نطق و زبان میں، اب ربط ہی نہیں رہا، اب ربط ہی نہیں رہا نطق و زبان میں، اس سانحے نے قوت گویائی چھین لی، اب ربط ہی نہیں رہا نطق و زبان میں، اس سانحے نے قوت گویائی چھین لی۔ اور یہ شعر بھی یہ خطابی جو خط اور کہ کر گئے سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش، کر گئے سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ کام ایسا کر گئے، جو کبھی کر گئے سنگ علم سے شیشہ دل پاش پاش، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ کام ایسا کر گئے۔ اب یہ دو مصرے خاص توجہ چاہتا ہوں پیش کر رہا ہوں کہ جو کبھی سوچا نہ تھا وہ کام ایسا کر گئے، اب کسی کے شیشہ دل میں نہ بال آئے کہیں، اب کسی کے شیشہ دل میں نہ بال آئے کہیں، اب کسی کے شیشہ دل میں نہ بال آئے کہیں، ہو گیا اعلان شیشوں کے مسیحا مر گئے، اب کسی کے شیشہ دل میں نہ بال آئے کہیں، ہو گیا اعلان شیشوں کے مسیحا مر گئے۔ اور یہ دو خط آخری ہیں۔ شاد گئے تم اس دنیا سے یا یہ کہو ناشاد گئے، خاص توجہ چار مصروں پر، شاد گئے تم اس دنیا سے، زاہد فاروقی دیکھنا، شاد گئے تم اس دنیا سے یا یہ کہو ناشاد گئے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کر کے ہمیں برباد گئے، شاد گئے تم اس دنیا سے یا یہ کہو ناشاد گئے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کر کے ہمیں برباد گئے، جتنا ہم کو یاد آؤ گے اتنا ہی تڑپاؤ گے، جتنا ہم کو یاد آؤ گے اتنا ہی تڑپاؤ گے، جانے کی جلدی میں یہاں کیوں چھوڑ کے اپنی یاد گئے، جتنا ہم کو یاد آؤ گے اتنا ہی تڑپاؤ گے، جانے کی جلدی میں یہاں کیوں چھوڑ کے اپنی یاد گئے۔ اور آخری قطعہ ہے، ہر انجمن میں جن کی خطابت کی دھوم تھی، ہر انجمن میں جن کی خطابت کی دھوم تھی، یوں چپ ہوئے کہ شہر خاموشاں چلے گئے، ہر انجمن میں جن کی خطابت کی دھوم تھی، یوں چپ ہوئے کہ شہر خاموشاں چلے گئے، ڈیرا فلک کا کھول دو فرش زمیں اٹھاؤ، ڈیرا فلک کا کھول دو، ڈیرا فلک کا کھول دو فرش زمیں اٹھاؤ، تقریب ختم ہو گئی مہمان چلے گئے، تقریب ختم ہو گئی مہمان چلے گئے۔ السلام علیکم۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ شکریہ تو میں خیال سے اللہ پاک کا کرنا چاہیے کہ ایسے انسان کو خلق کیا جو انسانوں کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ ظہیر صاحب کے تو خیر کئی کام ایسے ہر کسی نے اس کو سراہا اور اس کے تعلق سے کافی تفصیلی معلومات دی ہیں۔ چونکہ میرا تعلق فیض عام اور ہیلپنگ ہینڈ سے بھی ہے
اور یہ دونوں ہی اداروں سے مل کر سیاست ملت فنڈ اور ظہیر صاحب سے کافی نزدیکی تعلقات رہے. وہ میرے اسکول میں میرے 1 سال سینئر بھی تھے. آج کی اس نشست میں جو لوگ بھی شامل ہوئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور خاص کر جو سٹاف ہیں کپڑا بینک کے اکرم اور ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں، فیض عام کا سٹاف اور سیاست ملت فنڈ کے سٹاف کی تو خیر گنتی نہیں کی جا سکتی کہ ہر انسان وہاں پر اتنا ان سے جڑ چکا تھا کہ آج وہ لوگ بھی کافی غم میں ہیں. تو آپ سب کا یہاں پر آنا اور اس نشست کو اٹینڈ کرنا اور اخراج دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ریونت ریڈی اور کوئی ڈسکس کر رہے تھے یہ برا ہو گیا. وہ کیا برا ہو گیا؟ میں ریونت کسی سے بول رہا تھا سو اتنے میں مجھے کوئی بولے ظہیر صاحب گر گئے اور 10 منٹس کے بعد ریونت ریڈی کو نیوز ملا ظہیر صاحب مری گئے. پورا شاک ہو گیا. گدرس کا جو مرنا تھا اس سے زیادہ یہ ظہیر ایسا کیسا، کیونکہ ظہیر سے مجھے 1990 بابری مسجد ڈیمالیشن سے ہمارا دوستی، اس کا آفس میں ایک میٹنگ رکھا تھا. ہم سب وہاں مل کے اس کو کیسا ہم ٹیکل کریں گے بول کے. اس کا ایک ایسا باہر مسلم سماج کے باہر دلت آدیواسی اور غریب اور OBC کا جو لوگ ہے اس میں ظہیر جیسا دوست کرے سو آدمی کوئی مسلم سوسائٹی میں تو نہیں دیکھا. ویسا دل پیدا نہیں ہوا. تو پولیٹکس بہت کرتے رہتے ہیں. پارٹیاں بھی ہیں کشمیر میں، یہاں ایک ہے، مگر ظہیر کے جیسا ان لوگوں کا زندگی کے بارے، اس کا ایجوکیشن کے بارے. ایک بار راہل گاندھی آیا تھا کرشنا تاج کرشنا میں انہیں تھا اور وہ انٹلیکچوئل سے بات کرنے کے لیے بلایا تھا. میں تھا، ظہیر تھا، ہرگوپال بول کے ایک پروفیسر بھی تھا. میں راہل جی سے بولا دیکھیے آپ اگر تلنگانہ آئے تو یہ تلنگانہ پورا گورنمنٹ سکولز انگلش میڈیم بنا رہے یا نہیں بنا رہے. اگر انگلش میڈیم آپ نہیں بنائیں گے مسلم غریب اور دلت آدیواسی لوگ یہ دھنوان لوگوں سے فائٹ کرنا مشکل ہوگا. پورا دنیا اوپن ہو گیا.